الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم طارق یوسف صاحب، پریزیڈنٹ KCCI، اور ان کے تمام ہی رفقائے کار، ان کی مینیجنگ کمیٹی اور یہاں موجود تمام بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے، میڈیا سے تعلق رکھنے والے سبھی کو السلام علیکم۔ ماشاءاللہ۔ لیکن ایک بات ضرور ہے کہ آج سراج قاسم تیلی صاحب کی کمی شدت سے مجھے محسوس ہوئی، کیونکہ اسی چیمبر میں نے بھی بہت سال یہاں بیٹھ کر، کبھی اوپر بیٹھ کر ان کو سنا ہے۔ ظاہر ہے جب بزنس کمیونٹی کے لوگ، تاجر برادری کسی جگہ پر بار بار آئیں لیکن مسائل اور مسئلے حل نہ ہوں تو لوگوں کی عدم دلچسپی، اور پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ لوگ آنا ہی چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے ایک آدمی جب کوئی حکمران طبقے سے تعلق رکھنے والا چیمبر میں تشریف لائے گا تو بڑی ہوپ کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ کہ شاید اب ہمارے مسئلے حل ہوں گے، لوگ آتے ہیں اور اپنے مسئلے بتاتے ہیں۔ لیکن 75 سالوں میں کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہوئی اور کوئی بھی وعدہ ایسا نہیں ہوا جو یہاں اوپر بیٹھ کے کیا گیا ہو اور وہ پورا ہوا ہو، میرے خیال سے۔ کیونکہ ظاہر ہے جو لوگ معیشت کا پہیہ چلاتے ہیں اور رات دن محنت کر کے اپنی مدد آپ کے تحت اپنی صنعتیں اور اپنی دکانداری اور سب چلائیں، اور پھر وہ ٹیکس کے بوجھ تلے دبے رہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن انتہا پر ہو۔ اور ابھی میں آ رہا تھا، طارق صاحب میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ اس چیمبر آف کامرس میں سبھی سفارتکار بھی آتے ہیں، وزراء بھی آتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ اس کی انٹرنس سے لے کے یہاں تک جو روڈ اور راستے کی حالت تھی تو وہ بھی ایسا تھا کہ جیسے ہم اورنگی اور کرنگی کے کسی فرزانہ دواخانہ میں دوائی لینے جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے مطلب المیہ ہے کیا؟ مطلب ہم سب دیکھتے ہوئے گزرتے ہوئے آ ہی رہے ہیں، سبھی دیکھ رہے ہیں اور سبھی کچھ نظر آ رہا ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کچھ تلخ باتیں، پھر مجھے ابھی خالد طواب صاحب کے یہاں میں نے ایک تقریر کی تھی تو مجھے خالد طواب صاحب بعد میں کہہ رہے تھے کہ یار لگتا ہے آپ کا مزید گورنر رہنے کا کوئی ارادہ لگتا نہیں ہے کہ آپ اتنی سخت باتیں کر رہے ہیں۔ تو میں ان سے یہی کہہ رہا تھا کہ بیٹا آپ تھوڑا سا ان کو اجازت دے دیں، ورنہ ڈسٹریکٹ ہوتا ہے پھر آدمی بات کرتے ہوئے۔ تو مسائل تو پورے پاکستان میں ہیں اور ہر شعبے میں ہے، لیکن ایک بات بھی اور بھی ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم سب نے تو اپنے اپنے شعبوں میں بڑی ترقی کی، لیکن ہم اس پاکستان کو اور اس میں رہنے والی اکثریت جسے ہم عوام کہتے ہیں اسے کہیں بہت پیچھے چھوڑ گئے، اور بحیثیت قوم جو ہے وہ ہم اب ڈیوائیڈ ہو گئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے اور قومیتوں میں بٹ چکے ہیں۔ ہم پاکستانی تو اب رہے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور جب پاکستانی نہیں رہے تو پھر ہمیں پاکستان کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اور اسی لیے آج پاکستان کو دنیا میں ہم رسوا ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ وہ 1 اور 2 بلین ڈالر کے لیے IMF کے سامنے ہاتھ پیر سبھی پھیلا کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کی کڑی سے کڑی شرائط ماننے کو بھی تیار ہے۔ اور یہ سب کیوں ہوا؟ یہ ایک دن میں نہیں ہوا، یہ ان 75 سالوں میں ہوا ہے اور ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے۔ ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں، کہیں نہ کہیں ہم سبھی ذمہ دار ہیں۔ لیکن ابھی جو باقی ٹائم بچا ہے، اگر اس میں ہم اس وطن کو، اس شہر کو سنبھال لیں اور اس کو مزید بربادی کی طرف، ڈکلائن کی طرف جانے سے روک لیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ قرض جو اس ملک کا آپ پر ہے کہ اس کی وجہ سے آپ سب کچھ ہیں، تو ہم سب مل کے اسے اتار سکتے ہیں اس وجہ سے۔ اور دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ روزانہ بس ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے نیچے سلائیڈ میں دیکھتے رہیں کہ اب ڈالر 1.5 روپے بڑھ گیا ہے اور آج 2 روپے بڑھ گیا ہے اور آج 10 روپے بڑھ گیا ہے، اور بیٹھ کے افسوس کرتے رہیں۔ اور جو اس کو بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ چھٹیوں میں ویکیشنز پہ چلے جائیں،
اور ایک اور کسی ملک کی سیر کر کے واپس آ جائیں اور آتے جاتے جہاز میں جو کوئی اگر مل جائے تو اس پاکستان کی مزید دو برائیاں کر کے اپنے دل کو ہلکا کر لیں، کیونکہ ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اس پاکستان کی ہر جگہ پر بیٹھ کر برائی کرنے میں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جس نے ہمیں بنایا ہے، اسی کی ہم بڑے فخر سے برائیاں کرتے ہیں۔ اور ان ممالک کو دیکھ لیں جن سے ہم مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے، جس میں بھارت ہندوستان جو ہے وہ $650 بلین کے ریزروز کے ساتھ آج وہ ترقی کی طرف گامزن ہے، اپنے ملک کی کفالت کر رہا ہے۔ اس بنگلہ دیش کو جس کو ہم 2% کا سمجھتے تھے، آج وہ $97 بلین کے ساتھ دنیا میں اپنے ملک کی کفالت کر رہا ہے۔ تو کیا وجہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد وہ 22 خاندان جسے ہم آدم جی، اور جسے ابھی پریزیڈنٹ صاحب نے ولی کا مل کی بات کی کہ اسے قائد اعظم صاحب نے ابتدا کیا، آدم جی، اصفہانی اور وہ سارے بڑے خاندان آج سب تھے ہو گئے۔ تو کبھی ہم نے سوچا کہ یہ کیوں ہوا؟ اگر اسی طرح بھارت ملک میں دیکھیں تو ان کے وہ خاندان جسے ہم ٹاٹا اور برلا کے نام سے جانتے ہیں، آج تک قائم و دائم ہیں۔ تو پاکستان میں یہ 22 خاندان آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، اور وہ لوگ اوپر آ گئے جو زمینوں کے قبضوں میں اور لوٹ مار میں اور جائیدادیں بنا کے وڈیرے جاگیردار اور حکمران طبقہ وہ امیر ہو گیا۔ جو صنعت کار تھے، جو اس ملک کی ترقی کے اندر اپنا ہاتھ ڈال کے اور پاکستان کو ادھار دے رہے تھے، وہ آج ختم ہو چکے ہیں۔ تو کبھی اس پر بھی غور کیجئے گا کہ ایسا کیا ہوا اس ملک میں، اور اتنی بڑا تعداد نہیں۔ پہلے یہ خاندان تو میرے خیال سے جب پاکستان بنے 50 سال یا 40 سال ہی ہوئے تھے تو ختم ہو گئے، یہ 25 سال میں تو اور بہت لوگ اوپر آ گئے، لیکن 75 سالوں میں پاکستان میں رہنے والے خاندان صنعت کار آہستہ آہستہ ختم ہو گئے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اور اس کی ایک شکل آج یہ بھی ہے کہ مختلف انڈسٹریلسٹوں کے پلاٹوں پہ قبضے ہوتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ہم سب بیٹھ کے اس کی ڈیل کر لیتے ہیں اور آدھا حصہ دے دیتے ہیں اور جان چھڑا لیتے ہیں، لیکن اس سے حاصل و حصول کچھ نہیں ہوگا۔ اگلے 75 سالوں میں جو آج کے 50 خاندان ہیں وہ بھی نہیں ہوں گے، اللہ نہ کرے، لیکن حالات اسی طرف جا رہے ہیں کہ آپ سب خاموش ہیں، اور اگر کوئی برباد ہوتا ہے، کوئی ختم ہوتا ہے تو ہم سب تماشائی بن کے دیکھ رہے ہیں۔ تو جو دیکھنے والا تماشا ہوتا ہے وہ یہ سوچ لے کہ اگلی باری کسی نہ کسی دن اس کی بھی آنے والی ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے آج پاکستان اپنی ہر شعبے میں ڈکلائن کی طرف ہے، اور ہم اب تو مثالیں دینے کے بھی قابل نہیں بچے، فخر کرنے کے بھی قابل نہیں ہیں، سوائے ہمارے ان شہیدوں کے یا ان فورسز کے جنہوں نے پاکستان کی سلامتی کے لیے بارڈرز پہ ہمارے لیے جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ باقی آپ بتائیں آج کے اس دور میں ہم کس پر فخر کریں، کون سے لیڈر پہ فخر کریں، کس نے کیا دیا ہے؟ بات کرتے ہیں ہم معیشت کے ہب کراچی کی، بات کرتے ہیں پاکستان کے دل کراچی کی، تو اس کے تو جو آپ نے جیسے کہا صدر صاحب نے کہ 54% آپ ٹیکس دیتے ہیں، تو 54% ٹیکس دینے والے چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے باہر کے روڈ راستے دیکھ لیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ پرانا گولی مار کی کسی گلیوں میں آ گئے یا میوہ شاہ قبرستان کی طرف جا رہے ہیں، ایسا ہی ہے، اور ہم خاموش ہیں۔ تو آگے بڑھنا ہے، اس لیے کہ اگر یہی حالت رہے تو مزید 22 خاندان آج کی مہنگائی میں، اور اسی طرف ہم جا رہے ہیں، کیونکہ آپ نے صحیح کہا کہ آپ جب اسٹیٹ بینک گورنر سے ملتے ہیں تو وہ بے بس نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس کے پاس کچھ کرنے کے لیے ہے نہیں، اور اگر جو انڈسٹری لگا کے بیٹھے ہیں، جو امپورٹ میں ڈیل کرتے ہیں، وہ انڈسٹریاں تو بند ہو جائیں گی، کیونکہ اگر آپ ڈالر نہیں دے پائیں گے، ایل سیز نہیں کھول پائیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ تو اگر انفرادی طور پہ ہم کچھ بن بھی گئے تو پاکستانی تو کم از کم نہیں بنے، اور آگے کے حالات مجھے تو یہ نظر آ رہے ہیں کہ ہم جہاں کھڑے ہیں بس اگر یا تو وہیں کھڑے رہیں گے، اور یا پھر اللہ نہ کرے ہم اور برے حالات دیکھیں گے، اس لیے کہ ہم نے سمت کا تعین نہیں کیا، ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نے پہنچنا کہاں ہے۔ ہم آئی ٹی کی فیلڈ میں جائیں، یا ہم نے یہ نہیں سوچا کہ چائنا ہمارا دوست ہے، یو ایس ہمارا دوست ہے، کسی چیز پر ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے، اور
ہم سب کے دوست بنے پھر رہے ہیں. ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں برادرلی کنٹری، بردر ملک سعودی عرب ہمارا. بتایا خالد طواب صاحب نے اس دن کہ انڈیا کا 0 ریٹ ہے ڈیوٹی کا اور پاکستان کا 5 سے 9% ہے سعودی عرب میں. تو کون سا بردر ملک ہے آپ کی؟ کیونکہ ہر آدمی معیشت کے اعتبار سے آپ کے والیوم کے ساتھ آپ کو ترازو میں تولتا ہے. ہم اپنے منہ سے بردر بدر کرتے ہیں، کوئی بردر نہیں ہے، سب اپنا مفاد دیکھتے ہیں. آج میں استنبول گیا تھا کوئی مہینہ پہلے، مجھے ایمبیسڈر نے اور کونسل جنرل نے بتایا کہ پہلے ہم فرنٹ رو میں بیٹھتے تھے، اب ہم 5ویں رو میں بیٹھتے ہیں. اور وہاں پر بھی جو انڈیا کا کونسل جنرل ہے وہ بڑا انفلوئنشل ہے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کے چہرے خوبصورت ہیں یا وہ بہت زیادہ ان کے مسئلے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی ملک کی معیشت کو مضبوط رکھا ہے اور ہم نے صرف اپنے آپ کو مضبوط کیا ہے. اس نے کہا ایسے پاکستانی یہاں پر ہیں کہ وہ اربوں ڈالر کی پراپرٹیز خرید کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہمارا نمبر 1 ہے. دبئی میں پراپرٹیز لینے والوں میں پاکستانیوں کا نمبر 1، ترکیہ میں لینے والوں کا نمبر 1، UK میں لینے والوں کا نمبر 1. لیکن ملک کی معیشت کو بہتر کرنے والوں میں ہمارا نمبر 0 پر جا رہا ہے. تو کبھی کبھی جب سب کچھ حاصل کر لیتا ہے آدمی تو پھر کیا سوچتا ہے کہ ہم کس وطن میں، کس ملک میں رہتے ہیں جس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں. آج آپ کسی ایمبیسی میں جائیں، اپنا پاسپورٹ جمع کرائیں، آپ کو 6 8 مہینے تو نمبر نہیں ملتا. تو یہ وجہ تھوڑی ہے کہ ان کے پاس رش بہت ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ آپ کو کسی قابل ہی نہیں سمجھتے. وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ آپ ان کے ملک میں آئیں، کیونکہ آپ نے کچھ ایسا کیا ہی نہیں ہے. آپ کا بزنس والیوم ہی 0 پر ہے. آج 75 سال گزرنے کے بعد بھی ہم بچت ایکسپو اور بچت بازار پہ گزارا کر رہے ہیں. اور ان بچت بازاروں کی بھی حالت دیکھیں. آپ جائیے ترکیہ کے اندر انڈسٹریل زون دیکھیں، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. آج آپ یہاں پہ سائڈ میں چلے جائیں، کاٹی میں چلے جائیں، کاٹی پہ جاتے ہوئے آپ کو وہ جو جام صادق برج ہے اس کی حالت دیکھیں، ایسا لگتا ہے موئنجو دوڑو کے ٹائم کا ہے، کسی وقت بھی گر جائے گا نیچے. اور رائٹ اینڈ لیفٹ کچرے کے انبار لگے ہوئے. تو یہ سب ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں. میرا سوال یہ تھا کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگا اور کون ٹھیک کرے گا؟ ہم نے اپنے آپ کو تو ٹھیک ٹھاک کر لیا ہے، اب ملک کو کون ٹھیک کرے گا؟ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح ہم اپنے گھر کے ڈرائنگ روم کو صاف ستھرا رکھتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، اسی طرح اپنی گلیوں، اپنے شہر اور اپنے چوراہوں کو بھی خیال کریں. اگر آپ کو اللہ نے صاحب حیثیت بنایا ہے، اور پرچار کریں اس بات کا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، کیونکہ وقت ہاتھوں سے نکل چکا ہے. ہمارے ہاتھ میں اب کچھ بچا نہیں. اگر جو کرنا ہے وہ آج ہی کرنا ہے. اور اس کے لیے کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر، جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر. تو اگر ابھی کر سکتے ہیں تو کریں، ورنہ تو کچھ بچا نہیں ہے. اور اگر ہم سب مل کر کوشش کریں تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں. ہم ہر وہ کام کر سکتے ہیں اگر اپنی ایک ٹھان لیں، ضد کر لیں. جس پر کسی نے کہا خوب کہ فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں گرانے کی. مطلب جو آپ پر حکومت یا باقی لوگ بجلیاں گرا رہے ہیں طارق بھائی، تو فلک کو ضد ہے جہاں بجلیاں آپ پر گرانے کی. میں اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. تو آپ بھی ٹھان لیں اور کہہ دیں کہ ہمیں بھی ضد ہے وہیں آشیاں بنانے کی. تو اگر ٹھان لیں گے تو آشیاں بن جائے گا، نہیں ٹھانیں گے تو ایسے ہی چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. جیسے خالد طواب صاحب کے یہاں میں نے تقریر کی تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کی گورنری کے دن کہیں ایسا نہ ہو کم کر دیے جائیں. تو اسے پھر مجھے ایک شعر اس پہ یاد آیا کہ نہ منہ چھپا کے جیے ہم، نہ سر جھکا کے جیے، ستم گروں کی نظر سے نظر ملا کے جیے. پھر وہی بات جس پہ انہوں نے کہا کہ کم ہو گئے دن، تو اس پہ یہ ہے کہ اب ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح. مطلب اگر کم کر دیے جاتے ہیں دن تو ٹھیک ہے، اب ایک رات کم جیے تو کم ہی صحیح. یہی بہت ہے کہ ہم مشعلیں جلا کر جیے. تو اگر ہم مشعلیں جلا لیں اور یہ ارادہ کر لیں کہ چاہے ایک دن کم صحیح، جانا تو سب نے ایک نہ ایک دن اس دنیا سے ہے ہی، کوئی ساری زندگی نہیں رہتا. اگر اللہ نے آپ کو کوئی منصب دیا ہے، کوئی ذمہ داری دی ہے،
تو پھر اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ لے گا، اور ہر ایک کو حساب دینا ہے، ہر ایک کا آڈٹ ہوگا۔ غلطیاں ہر ایک سے ہوتی ہیں، مجھ سے بھی بہت ہوئی ہوں گی، لیکن اگر کہیں اسٹاپ لگا دیں اور یہ ارادہ کر لیں، یہ نیت کر لیں کہ اب ہم نے اپنے لوگوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے تو سب کر لیا، چلیں میں ان کو بھی گنجائش دیتا ہوں جو خود کچھ نہیں ہے وہ پہلے اپنے آپ کو بنا لیں، لیکن اگر بن چکے ہیں تو مزید ہوس میں نہ بھاگیں۔ ایک فیکٹری ہے، 2 ہے تو 10 کے لیے نہ بھاگیں، 2 گاڑیاں ہیں تو اچھے ماڈل کی 20 گاڑی۔ یہ اس ملک میں تو ٹھیک ہے، اگر آپ پیرس، فرانس اور ایسی جگہ رہ رہے ہیں جہاں دنیا مزے کر رہی ہے اور فلاحی مملکتیں ہیں جہاں لوگوں کی ایجوکیشن فری ہے، ہاسپٹلز فری ہیں، تو وہاں تو آپ کو اگر کوئی چیریٹی بھی کرنی ہے تو ان کو نہیں چاہیے۔ لیکن ایک ایسے ملک میں جہاں 24 کروڑ کی آبادی، کراچی شہر کی 3.5 کروڑ کی آبادی ہے، جس میں سے تقریباً 1% کو چھوڑ کے باقی سارے ہی لوگ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ان کی مدد کرنا عبادت سے کم نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ساری زندگی روزے رکھیں اور ایک گھر کو اگر آپ گود لے لیں جس کے اندر 1 کمرہ ہے اور 4 بچے ہیں، 25,000 میاں کی تنخواہ ہے، اور 8 سال کا بچہ بھی کام کر رہا ہے اور 10 سال کا بچہ بھی کام کر رہا ہے، تو وہ درد محسوس کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس گلی میں جہاں کھلونے والے کے آنے سے پہلے ماں اپنے بچے کو سلا دے کہ میں اس کو ایک غبارہ اور ایک 25 روپے کا کھلونا نہیں دے سکتی، یہ وہ شہر ہے، کہیں گاؤں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیں اسی شہر میں، لیاری ہے، مچھر کالونی ہے، اورنگی کورنگی، زندگی لائنز ایریا، لوگ کیسے زندگی گزار رہے ہیں۔ اب اس شہر میں اگر ہم 10 گاڑیاں رکھ کے گھوم رہے ہوں تو پھر اللہ کا حساب تو آئے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو مزید کامیابیاں عطا کرے، لیکن اپنی ان کامیابیوں میں اپنے اس وطن کو اور اپنے ان لوگوں کو بھی ضرور وہ رکھیں، شامل، جسے کہتے ہیں نا 1+1 کی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کچھ بنایا ہے تو آپ کسی ایک خاندان میں سے ایک گھر کو، ایک کسی ایسے شخص کو جس کی زندگی بدل سکتے ہوں۔ کیونکہ ہم یہ بھی بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ یار میں زکوٰۃ دیتا ہوں، اپنے رشتہ داروں کو 50,000 بھیجتا ہوں، نہیں۔ اگر آپ قرآن میں ترجمہ تفسیر سے پڑھیں تو یہ جو زکوٰۃ اور خیرات ہے یہ آپ کے ان لوگوں پر نہیں ہے کہ جن کی آپ 10,000 اور 1 لاکھ سے مدد کر رہے ہیں۔ اگر آپ خود صاحب حیثیت ہیں اور اللہ نے سب کچھ آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں کہ اپنے اس رشتہ دار کی، اس ہمسائے کی اتنی ہی مدد کریں جتنا اللہ نے آپ کو قابل کیا ہے، تو اس کی زندگی بدلیں، مطلب اس کو خود کفیل بنوائیں، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوگا۔ مسائل تو آپ سب کو پتہ ہی ہیں، چاہے انڈسٹری کے لے لیں، جیسے طارق بھائی نے سارا بتایا، گیس کے مسائل ہیں۔ اچھا بات یہ ہے کہ میں یہاں ابھی یہ اعلان کر دوں کہ جی کل سے انڈسٹری کو گیس مل جائے گی تو آپ تھوڑی بہت تالیاں بجائیں گے میرے لیے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ حل تھوڑی ہے، اور ایسا ہوگا کبھی بھی نہیں۔ میری یہاں بات کر کے جانے کے بعد صبح سے آپ کی فیکٹریز میں گیس نہیں آ جائے گی، بجلی ٹائم پہ اس شہر میں نہیں آئے گی۔ میں تو کہتا ہوں کہ ستم اور ظلم دیکھیں کہ اس شہر کراچی میں سمندر ہے اور یہاں لوگوں کے یہاں پانی نہیں ہے اور ٹینکروں میں پانی ہے، تو یہ مافیاز کا قبضہ ہے اس شہر پہ، یہ اتنی آسانی سے نہیں چھوٹنے والا جب تک کہ ہم سب اس بات کا عزم نہ کر لیں، اس بات پر ایک نہ ہو جائیں کہ ہم نے مل کے ان سب سے جان چھڑانی ہے۔ کیونکہ پاکستان کے پاس سارے ہی وسائل موجود ہیں اور پورے پاکستان میں موجود ہیں، لیکن اس کی مینجمنٹ ٹھیک نہیں ہے، 1% کے ہاتھ میں سارا کنٹرول ہے۔ آج بھی آپ کے یہاں 1969 کے ایکٹ کے آپ سب کاروباری لوگ ہیں، ایس آر اوز آپ کے سارے 1969 پہ چل رہے ہیں۔ کوئی یہ تو پوچھے کہ 2023 میں 69 کا ایس آر او کیوں چل رہا ہے بھائی؟ تو قانون سازی نہیں ہو رہی۔ کالونائزیشن ایکٹ کے تحت آج بھی پاکستان میں کراچی میں زمینیں الاٹ ہوتی ہیں، یہ کیسا قانون ہے بھائی؟ وہ تو کالونائزیشن ختم ہو چکی، اب تو آپ آزاد ہو چکے۔ یہ سوال پوچھنے کے لیے کسی کے پاس نہ ٹائم ہے نہ جرت ہے کہ بھائی آج بھی کراچی میں جو زمینیں الاٹ کی جا رہی ہیں وہ اسی قانون کے تحت کی جا رہی ہیں۔ تو ہم 1969، 1947 یا اسی قانون پر چل رہے ہیں، اس وجہ سے ہماری انڈسٹری تباہ ہو رہی ہے، اسی وجہ سے آج ہم ڈکلائن کی طرف ہیں، کیونکہ ہم نے کبھی یہ سوال ہی نہیں اٹھائے کہ یہ ٹھیک کیسے ہوگا۔ معذرت کے ساتھ ہم بھی جب کبھی کسی عہدوں پہ ہوتے ہیں، آفس بیررز ہوتے ہیں، تو کہیں پر ہوں کوئی اپنا کام کروا کے سب اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ اگر کسی دن یہ تہیہ کر لے کہ اگر ہمارے اوپر ہمیں نقصان بھی ہو لیکن اگر لوگوں کا فائدہ ہو رہا ہے تو ہم نے کھڑے ہونا ہے، تو یہ سارے کام ہو سکتے ہیں جن کی نشاندہی طارق بھائی نے کی ہے اور ہونے بھی چاہیے۔ ظاہر ہے
جو پاکستان کی معیشت ہے اس میں تاج برادری کا، صنعت کاروں کا ایک بہت بڑا رول ہے۔ آج جتنی امپلائمنٹ آج فیکٹریز میں صنعت کاروں نے لاکھوں افراد کو دی ہوئی ہے، تو اصل میں تو گورنمنٹ کو، ریاست کو آپ کو سراہنا چاہیے، آپ کو ریلیف دینے چاہیے، لیکن وہ ریلیف کیوں نہیں دیے جا رہے؟ کیونکہ جو آئی ایم ایف سے پیسے اٹھائے ہیں، جن کو آپ کے اوپر نہیں لگایا، اپنے ذاتی محلوں اور ذاتی جاگیرداروں کے اندر اضافہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ اگر وہ پیسہ صنعت کاروں کے لیے، صنعتوں کے تحفظ کے لیے، ان کے روڈ راستوں کے لیے اور عوام کے لیے استعمال ہوتا تو آج شاید یہ حالات نہ ہوتے۔ لیکن کوئی بھی چیز کی سمت ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے میں یہ شعر بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر ہمیں حکمران سمت بتا دیتے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے، جس پہ خوب کسی شاعر نے کہا ہے کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، یعنی 75 سالوں میں صرف فریب ہی کھا رہے ہیں نا، کہ ایک عمر سے فریب سفر کھا رہے ہیں ہم، معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں۔ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں ڈائریکشن کا ہی نہیں پتہ، بس ہم چلے جا رہے ہیں، اور چل نہیں رہے، ہم سیدھے نہیں جا رہے، ہم ایک دائرے میں گھوم رہے ہیں۔ یہ دائرہ ہے، بس ایسے گول گھومے جا رہے ہیں، اسی لیے پاکستان ترقی نہیں کر رہا، کیونکہ یہ گول دائرے کے گرد گھوم رہے ہیں 75 سالوں سے، ایک دوسرے کے پیچھے گھوم رہے ہیں۔ یہ کبھی کوئی کہتا ہے میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، کوئی کہتا ہے 50 لاکھ گھر دوں گا، اور کوئی کہتا ہے روٹی کپڑا مکان، اور اچھی اچھی باتیں کر کے سب چلے جاتے ہیں، اور ان تقریروں کے بعد آپ بھی نہیں پوچھتے کہ وہ عمل ہوا یا نہیں ہوا۔ تو سینٹ میں اچھی تقریر کی ہمارے طارق بھائی نے، شاید حکمرانوں کو خیال آ جائے۔ اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی آسمان سے تارا ٹوٹتا ہوا نظر آتا ہے نا، تو وہ نیچے کی طرف آ رہا ہوتا ہے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ معلوم ہی نہیں کدھر جا رہے ہیں ہم، یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر، یہ سوچتے ہیں ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کر کہ منزل سے رفتہ رفتہ قریب آ رہے ہیں ہم۔ یعنی ہماری آج حالت یہ ہے کہ ٹوٹتے تاروں کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ہم منزل کے قریب جا رہے ہیں، جبکہ وہ ٹوٹ کے آپ کی طرف گرا ہے۔ تو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر اسی شعر کا آخری مصرع ہے کہ ایک دائرے میں گھومتے پھرتے رہے ندیم، جو میں نے بات کی تھی کہ دائرے میں ہی گھوم رہے ہیں، اور اس وہم میں مگن کے بڑھے جا رہے ہیں ہم، تو ہم بڑھ نہیں رہے، صرف مگن میں ہیں کہ یہ شاید ہم بڑھ رہے ہیں، تو اس وہم سے باہر آ جائیں۔ ہم کہیں نہیں بڑھ رہے، ہم صرف اپنے خول میں گھوم رہے ہیں کہ جی ہم بہت کچھ ہیں، ہم بہت کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، بلکہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے اس وطن کو، اپنے لوگوں کو، جسے کہتے ہیں نا، بربادی کی طرف ہم لے گئے۔ اور آخری بات یہی کہوں گا کہ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے بلایا، عزت افزائی دی، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ میں نے تو یہ عہد کیا ہے کہ اس منصب پر بیٹھ کر جو اللہ نے مجھے مہلت دی ہے، میں تو ہر اس مافیا سے الجھوں گا، ہر اس شخص سے ضرور مکالمہ کروں گا کہ اس میرے وطن کا یہ کیا حال کیا ہے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سب بھی عہد کریں کہ ہم کم از کم جو اللہ نے ہمیں منصب دیا ہے، آج چیمبر کے جتنے آفس بیررز ہیں، ان کو اللہ نے ایک منصب دیا ہے، ایک ذمہ داری ہے آواز اٹھانے کی، کوشش کرنے کی، کیونکہ حساب جب ہوگا اللہ کے پاس تو یہ سوال ہوگا کہ آپ نے کیا کیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے کوشش کی تھی، اب اگر نہیں بات بنی تو آپ کم از کم بری ذمہ ہو سکتے ہیں، اور اگر الجھیں گے، کوشش کریں گے۔ تو اس آخری شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا کہ جو غریبوں کا دیا پھونک کے تھم جاتی ہے، جو غریب ہیں، جو غریبوں کا دیا پھونک کے تھم جاتی ہے، ایسی کم ظرف ہواؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ تو الجھنا ہم سب نے مل کے ہے، میرے اکیلے الجھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ عرش والے میری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھا ہوں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کا بہت شکریہ۔